حاجی یہ پتھر ہے. شیطان نے آدم کو کہا مٹی ہے. ذرا کڑیوں سے کڑیاں ملانا. شیطان نے آدم کو کہا مٹی ہے اور اللہ نے کہا خلقتہ بیدیا، جسے میں نے بنایا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے. آیت ہے یا مکسر کے لیے صدائے موت ہے. اپنے دونوں ہاتھوں سے. ہاتھ ہوں گے تو بازو ہوگا، بازو ہوں گے تو کندھا ہوگا، کندھا ہوگا تو جسم ہوگا. جسم تھا تو 1.25 لاکھ کو کیوں مرواتا رہا ہے؟ جنہیں سمجھ آئیے انہیں میرا سلام ہے. نوح پتھر کھائے خود چھپا رہے، ابراہیم آگ میں جائے خود چھپا رہے، موسیٰ فرعون کی جھڑکیں کھاتا رہے خود چھپا رہے. عالم اسلام کو یہ ادنا سا طالب علم مکتب جعفر صادق کے منبر سے چیلنج کر کے اپنے کلیجے کی طاقت سے آواز دے کے کہتا ہے او اہل اسلام، یہ آیت سورہ صاد میں موجود ہے. تمہارے پاس 2 میں سے ایک رستہ ہے. ایک آپشن چننا پڑے گی، یا ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ، نہیں تو میں اللہ والے ہاتھ دکھاتا. سارے مل کر انشاءاللہ انشاءاللہ. ایک رات میں بول، ایک میں کاغذ، اگر ذرا بہت خراب ہو گئی تمام کاغذ ڈال دیں، وائٹ ہو جائیں گے. علی 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 مقدس ماؤں کے دودھ کا حق ادا کر کے انہیں گاڈ آف آنر پیش کر کے ایمان کی جوانی کو ضعیفی نہ سمجھنا. علی کی محبت میں بوڑھے جوان ہو جاتے ہیں، علی کے بغض میں جوان بوڑھے ہو جاتے ہیں، علی کی دشمنی چہروں کی رونق چھین لیتی ہے. علی 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 نعرہ حیدری. سامعین گرامی، یا ہاتھوں والا بابا جی کے سامنے اتنا ڈھیلا ہے نعرہ مرے سو سرکار شکایت کر دے سکتے وہ کلندر پاک دے نویکلے جا کے رہنے. یا ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ اور یہودی ہو جاؤ. کیونکہ جسم والا خدا تو یہودیوں کا ہوتا ہے، کرسی پہ بیٹھنے والا خدا اللہ کو دیکھنے کی خواہش تو یہ یہودیوں کی بہت بڑی پرانی تمنا ہے. اپنے نبی کو بھی کہتے تھے دکھا. پہاڑ پر لے جا دکھا. یا ہاتھوں والا اللہ، یا اللہ والے ہاتھ. منشا بابا اجاز شاہ جی، آپ کی دادی کی عزت کی قسم، اگر اس گناہگار کے پاس طاقت ہوتی تو یہ فکرہ ہوا میں بیٹھ کے پڑھنے والا تھا. زمین پہ میں پڑھتا ہی نہ، میں اوڑ اوڑ کے یہ فکرہ پڑھتا کہ کون ہے اللہ کا ہاتھ. کائنات میں کوئی جھوٹا پیر دکھا دو جس نے اپنے آپ کو کہا ہو سوائے میرے بادشاہ مولا علی کے. کوفہ کا منبر پر علی خطبہ دیتے دیتے یہ آیت پڑھتے ہیں. مجمع نے کہا یا علی، اللہ نے کن 2 ہاتھوں سے آدم کو بنایا؟ علی نے اپنے مقدس ہاتھوں کو قبائے مبارک سے باہر نکالا، ہوا میں کہا انا الذی نفخت طینۃ آدم، یہ میرے وہ 2 ہاتھ ہیں جن سے میں نے آدم کی مٹی کا خمیر ڈالا.
پتھر سے اور فتنہ وہابیت یہ ہے کہ اب ایسے مولوی صاحبان خود کش بمبارمنٹ والے لڑکوں سے زیادہ خطرناک لڑکے ہمارے اندر پیدا کر رہے ہیں، جو آ کے ہمیں کہتے ہیں یہ تو ذاکروں نے بات بنائی ہے، ید اللہ عین اللہ، یہ تو نشیریوں کا عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو تو حضرت عمر بھی مانتے ہیں، یعنی ایسی بات ہے۔ اب آپ سوچیے گا کہ مقصر کتنا کمینہ ہوتا ہے۔ کتنا نجس ہوتا ہے، کتنا نجس ہے۔ استکبرتا، تو تکبر کرتا ہے۔ ام کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے ہو گیا؟ یہ فکرہ ہمارے سرائکی میں تو بہت بولا جاتا ہے۔ اب میں ربائی پڑھنے والوں سے کہوں گا کہ تھوڑی دیر رک جائیں گے، تاکہ میں سانس روک روک کے لمبا لمبا پڑھنا چاہتا ہوں۔ تھوڑے وقت میں جتنا وعدہ قبلہ سے کیا، جتنا انہوں نے حکم کیا، اسی کے اندر اختتام پذیر ہو، باقی وہ کیا کہتے ہیں حسرتیں پوری ہوں گی محرم کے اندر جی، تو اگر زندگی رہی تو۔ سامعین گرامی قدر، بڑا مختصر فیصلہ ہمارے سرائکی میں، قبلہ ملتان میں، وہ کسی بچے سے گئے، پوتر پانی تو پلا، اچھا اگو آ کے میں نہیں پلیندا، تو والا سا پتہ کیا دیں جی، تو نواب صاحب دا پوتر ہے۔ اس کا مطلب کہ اگر نواب صاحب کا بیٹا ہے تو نہ پلا، نواب صاحب کا بیٹا نہیں ہے تو پلا۔ اللہ نے کہا تو سجدہ نہیں کرتا آدم کو، تو کیا علیوں میں سے ہے؟ جاگنا میرے ساتھ اسے زبان اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ این الف لام یہ نون، باز جاہل پاکستان کے منبروں پر جھوٹا فکرہ اللہ معذر حسن زیدی سے منسوب کر کے کہتے ہیں اللہ نے ساروں کو محمد بنایا، علی کیوں نہیں بنایا؟ محمد اور علی میں فرق سمجھنے والے حرام زادو، محمد مصطفیٰ میں بے شک یہ صفت ہے کہ نبی نے فرمایا اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد، لیکن یہ روایت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں وہ آیت ہے۔ استکبرتا ام کنت من العالین، کیا تو علیوں میں سے ہو گیا؟ آل محمد فرش پہ ہو تو سارے محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہو تو سارے عالی۔ عرش پہ سارے محمد، فرش پہ سارے محمد، عرش پہ کلنا علی۔ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو علی جیسا ہو گیا۔ میں اس بے غیرت مولوی کی عزت کروں 4 سفید کپڑے والوں کے خوف سے کہ یہ امیر ناراض ہو جائیں گے، جو بھونکے کہ علی نے بیعت کر لی تھی۔ میری شیعت کا گھر جلا دے، میں اس کا احترام کروں کہ قبلہ و کعبہ ہیں، اور بڑی بے غیرتی یہ کی جاتی یہ قوم سے آئے ہیں، شیطان عرش سے آیا تھا۔ علی کی شیعت میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، پوری کائنات جائے پھاڑ میں اکیلا بھی بچ جائے، عقیدے والا تو اکیلا نہیں ہوتا، اس لیے کہ علی کی ولایت اللہ کا وہ فضل ہے جسے چاہے وہ عطا کرے۔ 2 بے غیرت مولویوں نے امامہ پہن کے فتویٰ دے دیا علی نے فلاں بے غیرت کی بیعت کر لی تھی۔ قرآن کا خوف کرو، اللہ شیطان سے کہہ رہا ہے تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو علیوں میں سے ہو گیا؟ علی آدم کو تو سجدہ کرتا نہیں، آدم کے حرامی بیٹے کی بیعت کیسے کر رہا ہے؟ جو علی آدم کی بیعت نہیں کہ توجہ، بسم اللہ، جو
علی آدم کی بیعت نہیں کرتا، آدم کو سجدہ نہیں کرتا، وہ آدم کے نالائق اور حرامی بیٹے کی بیعت کر لے۔ بیعت کا مطلب ہے اپنے آپ کو بیچ دینا۔ کس مائی کے لال کی جرت ہے کہ علی کو خرید لے؟ اور ہے یا نہیں ہے؟ یہ کئی بے غیرت مولوی بچاتے ہیں، عقیدے کو ڈوب دیتے ہیں۔ ڈوبتا ہے عقیدہ ڈوب جائے، مولوی صاحب بچنے چاہیے، ان کی بڑی عزت ہے۔ مولوی کے پیچھے عقیدہ خراب نہ کر۔ علامہ اقبال نے کہا تھا مولوی ابلیس کو بھی ورغلا کر بیچ دے۔ مولوی ابلیس کو بھی، ٹائم ہو گیا میں دساں ورغلا ہوتا کیا ہے جی؟ مولوی ابلیس کو بھی ورغلا کر بیچ دے، اس کی خوشبختی کہو کہ سامنے آتا نہیں۔ ایک بہت بڑے رضی اللہ نے جب غلطی کی تھی، پھر اس سے پوچھا حضور نے، یہ تو نے مجھے شیطان نے گمراہ کر دیا۔ ہو سکتا ہے شیطان نے آگے کہا یہ آئیڈیا تو میرے ذہن میں تھا ہی نہیں۔ کتاب کا نام ہے الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ، اس میں لکھا کہ ایک بہت بڑا بزرگ طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کو، اور اسی طواف میں علی بھی تھے۔ آپ کو محسوس ہوگا اور لگے گا کہ یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، اور میں اسے کتنی جلدی شارٹ کرتا ہوں، کسی میں مصائب بھی پڑھتا ہوں، اور دیکھے گا بھی تک۔ طواف کرتے کرتے بزرگ رضی اللہ تعالی عنہ خواتین کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر غلط ارادے سے دیکھ رہے تھے۔ علی نے 3 دفعہ روکا، الفت سنگھ 3 دفعہ مولا علی نے منع کیا۔ چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہوگا اس زمانے کا، آدمی بہت بڑا آدمی ہوتے تھے۔ میں نام نہیں بتاؤں گا، پہلی شہباز شریف صاحب ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے وہ کہنی مجلس رہ گئی ہے جی، اسے چکر ہے جی، تنویر دی مجلس رہ گئی ہے جی۔ میں جب محرم میں آؤں گا جی تو اس کی تاریخ کا ربیع الاول کا اعلان کروں گا، اور انشاءاللہ اس دفعہ ضرور وعدہ پورا کروں گا۔ لیجئے یہ ممبر چھوڑا ہوں، مولا علی نے 3 دفعہ روکا، غیرت اسلام کی طرف نہ دیکھ۔ چوتھی دفعہ علی نے تھپڑ مار دیا۔ جو بندے حیران ہیں انہیں کیا پتا علی کا تھپڑ کیا چیز ہے۔ زلزلہ آئے تو ٹی وی بول پڑتے ہیں، ری ایکٹر سکیل پر شدت یہ تھی۔ علی کے ایک تھپڑ کو ناپا تھا اظہر حسن زیدی صاحب نے، علی نے ابو جہل کے منہ پہ الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارا۔ کسی نے کہا ری ایکٹر سکیل پر شدت کیا تھی؟ زیدی صاحب نے کہا اور تو مجھے کچھ پتا نہیں، البتہ اتنا معلوم ہے ابو علیحدہ ہو گیا، جہل علیحدہ۔ جیسے ہی بزرگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ لگا شریف ہو گئے۔ کیوں مارا؟ تو ساری میری مائیں بہنیں، میں احرام باندھ کر اللہ راضی کرنے آیا ہوں یا عورتیں دیکھنے؟ اٹھتا اٹھاتا چلا گیا حضرت عمر کے پاس، الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ، جا کر اس نے ایک فقرہ کہا ہے مکسروں کی موت ہے، اس فقرے میں بھی آگے کہنے لگا حضرت مجھے علی نے ناجائز تھپڑ مارا، میں عورتوں کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا، علی نے تھپڑ مار دیا۔ حضرت عمر اپنی کرسی سے اٹھے اور اس کے منہ پر ایک اور تھپڑ مار کے کہا بے وقوف، اللہ کی آنکھ نے تجھے پکڑا ہے، اللہ کے ہاتھ نے تجھے مارا۔